بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین کرام، آج ایک ایسے حساس موضوع پر میں اپنا پیغام اور دل کا درد اور فکر ریکارڈ کرانے بیٹھا ہوں کہ آپ اگر اس کو سنیں گے اور اس کو عظمت کے ساتھ پھیلائیں گے تو خاندانوں کی چولیں ہلنے سے بچ جائیں گی۔ خدائے پاک کی قسم، اللہ تبارک و تعالی اگر ہمارے نوجوانوں پر یہ قدغن لگ گیا اور ہم اس سے اپنے نوجوانوں کو بچانے پر قادر ہو گئے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری عزت آبرو برباد ہونے سے بچ جائیں گی، ہم اللہ کی نظروں سے گرنے سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے کلام کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ اس دنیا میں برائی کو عام کرنے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، اور اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ان اعمال کی حقیقتیں کیا ہیں۔ اور دوستو، سچی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر جن خوبیوں اور کمالات سے مالا مال فرمایا، ان میں ایک خوبی شرم و حیا کی خوبی ہے۔ حیا وہ صفت ہے جس کی وجہ سے انسان ناپسندیدہ کاموں سے بچتا اور پرہیز کرتا ہے۔ با حیا مومن معاشرے کے لیے امن و سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے، جناب رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، الحیاء لا یأتی الا بخیر، جہاں حیا ہوگی وہاں تو خیر اور برکتوں ہی کا ظہور ہوگا۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، اور ایک فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب رسول پاک علیہ السلام نے قیامت کی جو علامات بتائی ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بہت سی برائیوں کا مہذب اور اچھے ناموں سے ارتکاب کریں گے۔ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے، سود کھائیں گے اسے کچھ اور نام دے دیں گے۔ اسی طرح سے یہ برائی سب سے بدترین شکل ہے کہ کسی برائی کو نیکی کا نام دے دیا جائے، جیسے کہ آج کل محبت ایک بڑا پیارا، مہذب اور بہت شائستہ لفظ ہے۔ محبت کے وجود کے بغیر کائنات انسانی آگے نہیں بڑھ سکتی، لیکن اس محبت کو اس قدر بدنام کر دیا گیا، اس قدر اس کی دھجیاں اڑائی گئیں اور اتنا نقصان پہنچا گیا۔ الامان والحفیظ، اگر میں آپ کو بتاؤں تو سچی بات یہ ہے کہ آج کی جو تاریخ ہے جس کو 14 فروری کہا جاتا ہے، اس کو ہمارا مسلم سماج اور معاشرہ اسلام اور ویلنٹائن ڈے، یعنی اسلام والے اور ویلنٹائن ڈے کا لفظ اور اس کا گویا کہ اس کو تہوار کے طور پر اس کو اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے، دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزتوں اور ان کی عصمتوں کو تار تار کرنے کے لیے اور اپنی حوث کا شکار بنانے کے لیے ویلنٹائن ڈے کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ میں ملت اسلامیہ کے نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں، کیا کبھی آپ نے کسی انگریز کو آپ کا پہناوا کبھی دیکھا؟ کسی انگریز نے شلوار قمیض پہنی ہو؟ کسی امریکن، کسی یورپین، کسی خاتون کو دیکھا اس نے برقع پہنا ہو، پردہ کیا ہو؟ کوئی اسلامی رسم جس کی وہ تعریف بھی کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، کیا کبھی کسی نے اپنائی؟ کسی کافر ملک نے رمضان کی یا قربانی کی عید منائی؟ تو پھر وہاں جو خرافات ہوتی ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں ملت کے نوجوانوں، ان شرم و حیا سے دور آری اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ان کے جو اعمال ہیں ان کو آپ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں کہ اس تاریخ کا تعلق کہاں سے ہے؟ 14 فروری کا دن عام دنوں کی طرح آتا اور گزر جاتا، کسی کو معلوم تک نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی اس دن کی بے معنی تاریخ سے واقف نہیں تھا اور نہ کوئی ویلنٹائن کے کارناموں سے آگاہ تھا۔ پچھلے تقریباً کچھ سالوں سے نہ جانے یہ وبا کہاں سے آئی۔ میں آج آپ کو بتاؤں کہ یورپین ویلنٹائن کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ اس کا آغاز ایک رومی تہوار لوپرکالیا کی صورت میں ہوا۔ قدیم رومی مرد اس تہوار کے موقع پر اپنے دوست لڑکیوں کے نام اپنی قمیضوں کی آستینوں پر لگا کر چلتے تھے۔ بعض اوقات یہ جوڑے تحائف کا تبادلہ بھی کرتے۔ بعد میں جب اس تہوار کو سینٹ
ٹائن کے نام سے منایا جانے لگا تو اس کی بعض روایت کو برقرار رکھا گیا، اسے ہر اس فرد کے لیے اہم دن سمجھا جانے لگا جو رفیق یا رفیق حیات کی تلاش میں تھا۔ 17ویں صدی کی ایک پر امید دوشیزہ سے یہ بات منسوب ہے کہ اس نے ویلنٹائن ڈے والی شام کو سونے سے پہلے اپنے تکیے کے پاس 5 پتے ٹانکے۔ اس کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے وہ خواب میں ہونے والے اپنے فرینڈ کو خواب میں دیکھ سکتی ہے۔ اور کوئی مستند حوالے تو نہیں، لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ایک راہبہ کی زلف گرہ گیر کے اسیر ہوئے تھے ایک عیسائی راہب، اور راہبہ کی شادی چونکہ ممنوع ہے تو انہوں نے خواب میں بتایا، اس کو بہکانے کے لیے شیطان نے یہ تدبیر ان کے دل میں ڈالی کہ 14 فروری کا دن ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی راہبہ جنسی کام بھی کر لے تو اس پر اللہ کا عذاب نہیں ہوگا۔ اس سے منسوب کر کے اس محبت کے لفظ کو بدنام کیا گیا، اور اسلامی تعلیمات والوں نے بھی اس کو جو ہے اپنے آپ کو اس کے ساتھ اتنا ملوث کیا کہ آج دیکھیے، آج چاروں طرف ہاتھوں میں گلاب ہوں گے، ہاتھوں میں پھول ہوں گے، اور نہ معلوم کس کس کی لڑکیوں اور کسی کی عزت اور عصمت کی طرف جو ہے للچائی ہوئی نگاہ سے ہمارا نوجوان دیکھ رہا ہوگا۔ محبت کے نام پر ان کو دھوکہ دیا جائے گا، محبت کے نام انہیں بے آبرو کیا جائے گا، لیکن صنف نازک سمجھ رہی ہیں کہ یہی میری عزت ہے، یہی میرا کمال ہے۔ ہر اعتبار سے یوم اوباشی ہے، بے حیائی ہے، ناجائز تعلقات کو فروغ دینا ہے، بلکہ تقدس کو پامال کرنا ہے۔ ویلنٹائن ڈے منانے کا مطلب مشرک رومی اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ کل قیامت کے میدان میں انہی میں سے ہوگا۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیے، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہمارے دین کی جداگانہ پہچان شرم و حیا ہے۔ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک کرنا چاہے تو اس سے شرم و حیا چھین لیتا ہے۔ اگر کسی نامحرم عورت پر تمہاری نظر پڑے تو دوبارہ نظر نہ کرو، تمہارے لیے بلا ارادہ پہلی نظر معاف ہے، مگر دوسری حرام اور ناجائز ہے۔ آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، پیر کا زنا، چل کر جانا، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، اور دل خواہش کرتا ہے اور آرزو کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اس آدمی پر لعنت فرمائی جو عورتوں کے لباس پہنتا ہو۔ میں ملت اسلامیہ کے نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ 14 فروری کو مغربی تہذیب سے پیدا ہونے والی بد تہذیبی، بد کرداری، بے حیائی اور عریانیت کے خلاف دنیا کو اسلام کا پیغام سنائیں کہ اسلام شرم و حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے، اور بے حیائی پر روک تھام لگانے اور معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے خصوصی ہدایات دیتا ہے۔ پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے محسن انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پیش خدمت ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے۔ میں خلاصے کے طور پر ملت اسلامیہ کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آج ضرورت ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ اپنے دین و دنیا کو سنوارنے کی طرف توجہ دے، غفلت بھری زندگی سے نکل کر اپنے اندر احساس، شعور پیدا کرے اور ایک نئے جذبے کے ساتھ میدان عمل میں اترے، حیا اور پاکیزگی کو اپنی زندگی کا خلاصہ بنائے۔ مسلمان نوجوانوں، بیدار ہو جاؤ، حسن و جمال کے دھوکے میں اپنے دین سے محروم مت ہو جاؤ۔ جو پیارا طریقہ ہمارے پیارے نبی نے دیا ہے وہ شرم ہے، حیا ہے، عفت ہے، پاک دامنی ہے، اور ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بدترین تماشا مغربی تہذیب نے دیا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ یوم عاشقاں کے نام سے جو طوفان بدتمیزی ہوتی ہے یہ کسی مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں۔ ہم ایسی بےہودہ حرکتوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ خدا کا قرآن صاف کہہ رہا ہے، جو فحش کو پھیلاتے ہیں انہیں دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس لیے میری نوجوانوں سے درخواست ہے کہ اس دن کو آپ باطل کا مقابلہ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ اس دن کو یوم حیا کے طور پر منائیے، اور سامنے والی جو ہماری کسی کی بھی وہ بیٹی ہیں، بہو ہیں، بہن ہیں، ان کو میلی نگاہ سے مت دیکھیے۔ کیا آپ اس بات کا یقین کرتے ہیں؟ یہ آپ کو حیا نہیں آتی؟
کہ جن کی بہنوں کو، بیٹیوں کو آپ میلی نگاہ سے دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے انتظار کر رہے ہیں، کیا آپ کی، مجھے معاف کیجئے، کیا آپ کی بہن اور بیٹی کا کوئی اور انتظار نہیں کر رہا ہوگا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کی عزتوں کو پامال کر کے ہماری عزتیں محفوظ ہو جائیں گی؟ میرا یہ جملہ یاد رکھیے کہ زنا اور ناجائز عشق یہ قرض ہے، اور جب آپ اس کو کرتے ہیں تو یہ قرض آپ کے گھروں سے چکایا جاتا ہے، بہنوں سے چکایا جاتا ہے، بیٹیوں سے چکایا جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے گھروں پر رحم کیجئے، معاشرے کو، خاندانوں کو بگڑنے اور تباہ ہونے سے بچائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔